صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات۔ اچھا جی شروع کریں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ اچھا جی، آج تھوڑی سی بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے عوام جن مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ اب ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو وزیر اعظم بنے ہوئے 3.5 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور جو خود اعتراف جرم ہوتا ہے نا، انہوں نے خود اعتراف جرم کر دیا۔ 3.5 سال وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے 8 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، جس کے اندر نجی شعبے کے بھی لوگ موجود ہیں۔ ان 8 کمیٹیز کا کام یہ ہے کہ وہ بتائیں گے کہ معیشت کس طریقے سے چلانی ہے۔ اور میاں صاحب 3.5 سال سے کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہو، اور 3.5 سال کے بعد اب کمیٹیاں بنانے کی اگر ضرورت پڑ گئی ہے تو اس لیے پنجابی میں ایسے موقع کے لیے کہتے ہیں ہونہار ہی مان رہی ہے۔ پچھلے 3 سال کے اندر پاکستان کی معیشت کی شرح نمو جو ہے جی، وہ پاکستان کی تاریخ کے کوئی بھی جو 3 سال ہیں اس میں سب سے کم ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ نعرے لگاتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی زبردست معیشت کر دی اور ہم نے بچا لیا اور ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی۔ وہ تو خیر باقی میں سچ ہے، سیاست تو ان کی ختم ہو گئی ہے، اور ریاست کو بچانے کے لیے چنگی ریاست بچائی ہے کہ تاریخ میں پاکستان کی اس سے خراب بدترین معاشی پرفارمنس نہیں گزری۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر امریکہ کے صدر کے ساتھ مذاکرات کرنے تو وہ فیلڈ مارشل کو کرنے پڑتے ہیں، معیشت میں کوئی کام شام کرنا ہے، باہر سے سرمایہ کاری لانی ہوتی ہے تو اس کے لیے SIFC ہوتی ہے، اگر دہشت گردی سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے فوج استعمال ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے اگر بارڈر کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہی کرتے ہیں، فوج نہیں کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس وقت میاں صاحب کی فارم 47 کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس کا مقصد منتہا کیا ہے؟ اگر کوئی کام بھی انہوں نے نہیں کرنا تو ان کا کیا، کوئی گٹر صاف کرنا اور نالیاں صاف کرانا ان کا کام ہے؟ تو میاں صاحب آپ نے یہ کمیٹیاں بنا کے خود اعتراف جرم کر لیا ہے کہ آپ معیشت ٹھیک کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں، تو مہربانی کریں اس فارم 47 کی سہولت سے ملی ہوئی کرسی کو چھوڑیں اور ایک تازہ انتخابات کروائیں اور عوام کے منتخب نمائندوں کو ملک چلانے دیں۔ اچھا پہلے میں دوسرے والے سوال کا جواب پہلے دے دوں جی۔ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا میں PTI میں سوشل میڈیا پہ، تو یہ ایک خوف زدہ گروپ ہے، ٹھیک ہے نا، تحریک انصاف کا، تو وہ بھی ہمارے اپنے ہی ساتھی ہیں پرانے، تو اس خوف زدہ گروپ کو میں کہوں گا کہ بھائی جان آپ ایک کام کریں نا، یہ میرا نسخہ آزمائیں، 1 گلاس ٹھنڈا پانی پئیں، 2-3 ٹھنڈے سانس لیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے دماغ میں بار بار بولیں اسد عمر نہیں آ رہا، اسد عمر نہیں آ رہا، اسد عمر نہیں آ رہا، انشاءاللہ آپ کو تشفی ہوگی۔ اچھا دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا تھا وہ کیا تھا جی؟ وزیر اعلیٰ کے پی کے دیکھیں جی، اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، جو بارڈر کے اوپر افغانستان کے ساتھ ہماری صورتحال ہے، جو دہشت گردی جس طریقے سے بڑھ گئی ہے، جس طریقے سے ہمارے فوجی، ہمارے سیکیورٹی اہلکار، پولیس والے شہید ہو رہے ہیں اس دہشت گردی کی وجہ سے، تو ایک بہت ہی حساس صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی۔ وہاں پر ایک خوشائند بات ہوئی، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی سہیل آفریدی کو جو ہے وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد مینڈیٹ کا احترام کیا گیا، یہ اچھی چیز ہے، خوشائند چیز ہے۔ اس کے بعد یہ بھی اچھی بات ہوئی کہ خبر آئی کہ کور کمانڈر صاحب جو ہیں وہ خود گئے سہیل آفریدی سے ملنے کے لیے، ان کو مبارکباد بھی دی، یہ اچھی باتیں ہیں۔ وہاں پر وفاق کی، ریاست کی، خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہو، یہ پاکستان کے حق میں ہے۔ اس لیے ایک چھوٹی سی بات ہے، وزیر اعلیٰ جس کے نام سے الیکٹ ہوا ہے، جس نے اس کو نامزد کیا، جس کے ووٹ کے اوپر وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہے، اس سے ملاقات کے لیے وہ کہہ رہا ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ اس کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اس کو ملاقات کرنے دی جائے تاکہ وفاق اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو قومی معاملات ہیں اس کے اندر ایک ساتھ اچھے طریقے سے کام کر سکے۔ سر کرپشن تو چاروں طرف ہی پھیلی ہوئی ہے نا، وہ تو کوئی لوٹ مار کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ سارے کرپشن کے مقدمات جو ہیں
وہ बनते हैं और जो जिनके ऊपर सारा जिक्र होता है वो सियासतदानों के बारे में होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा सियासतदान भी ऐसे हैं जिन्होंने खूब हाथ मारे में बेतहाशा करप्शन की हुई है, बड़े बड़े ओहदों बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए, बल्कि आप कह सकते हैं सबसे बड़ी बड़ी सियासी कुर्सियों पे बैठे हुए। लेकिन जो बाकी सैकड़ों हज़ारों की तादाद के अंदर लोग हैं, उनके करप्शन के केसेस जो हैं उसकी ना कोई बात होती है और वो लूट के ले गए पाकिस्तान को। तो 20 साल 25 साल मेहनत के बावजूद पाकिस्तान करप्शन के ख़िलाफ़ इस जंग के अंदर मुकम्मल तौर पर नाकाम है। सर ये बता दें कि टर्की में जो है वो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, ख्वाजा असद सब जो है वो वापसी हुई है। यार ये बताओ, ये कोई अगर लाहौर में जो फिल्में बनती हैं या कोई कम से कम ड्रामे बनते हैं उसमें कोई आपका कोई ताल्लुक़ वाला है ना, खुदा का वास्ता ये कोई सुल्तान राही वाला रोल दिला दो ख्वाजा आसिफ को, ये पड़के सड़कें उधर जाके मार दिया करें। देखिए कौमी मामलात के अंदर संजीदगी से आपको चीज़ों को लेना होता है और जिस किस्म के वो बयान देते हैं वो कोई हालात को बेहतर करने की तरफ नहीं चीज़ों को लेकर जाते। खुशाइन बात यह है कि तुर्की का भी बयान आ गया है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर इत्तफाक हो गया है कि 6 नवंबर तक सीज़ फायर आगे जारी रहेगा। इन दोनों मुल्कों के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अफगानिस्तान के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आपस में ताल्लुकात अच्छे हों। अगर अफगानिस्तान ये गलती करेगा कि भारत के कहने के ऊपर या उनके सहूलतकार बनने का काम करेगा तो ये अफगानिस्तान के अवाम के साथ धोखा भी होगा और उनके लिए शदीद नुकसान का बायस भी होगा। लेकिन साथ के साथ पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत अहम है कि अफगानिस्तान के साथ हमारी मशरक़ी सरहद के ऊपर एक खूंखार ज़ख्मी दुश्मन बैठा हुआ है। जिस तरीके से आपने नरेंद्र मोदी को सारी दुनिया के सामने जलील करवाया है, एक तो उसको डोनाल्ड ट्रंप नहीं छोड़ता, हर 4-5 दिन के बाद उसको चाबी देता है। तो कम से कम मगरबी सरहद के ऊपर दोनों मुसलमान मुल्क हैं, ईरान अफगानिस्तान, यहाँ दोनों के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है। बहुत